السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے بچوں؟ آپ سب ٹھیک ہیں؟ بچوں، آج ہم لوگوں نے اپنے چوتھے باب کا تیسرا چیپٹر کفایت شعری پڑھنا ہے۔ کفایت شعری کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کفایت شعری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے مال میں سے، اپنے پیسوں میں سے ضروریات کی چیزوں کو ان پر خرچ کریں اور غیر ضروری چیزوں کو خریدنے سے پرہیز کریں۔ چلیں اب ہم لوگ چیپٹر کی ریڈنگ کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفایت شعری سے مراد ہے اپنے مال و دولت کو ضروریات کے مطابق خرچ کرنا، اعتدال، توازن اور میانہ روی کا رستہ اختیار کرنا اور غیر ضروری اخراجات سے پرہیز کرنا۔ اسلام نے خرچ کرنے کے حوالے سے کچھ حدود و قیود مقرر کیے ہیں۔ ان کے اندر رہتے ہوئے خرچ کرنا کفایت شعری ہے۔ قرآن مجید میں ہے، اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بھرو، بے شک وہ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ دین اسلام کی تعلیم کے مطابق ہم جتنی بھی دولت کے مالک ہوں، اپنی ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا غلط ہے۔ ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا اسراف کہلاتا ہے۔ ہمیں خرچ کرتے ہوئے کفایت شعری سے بھی کام لینا چاہیے اور اسراف سے بھی بچنا چاہیے۔ قرآن مجید میں ہے، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فضول خرچی سے منع فرمایا۔ کھاؤ، پیو، پہنو اور صدقہ کرو، اس میں فضول خرچی ہو نہ تکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام کاموں میں میانہ روی سے کام لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے خرچ کرنے میں اعتدال سے کام لیا وہ کبھی محتاج نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو وضو میں زیادہ پانی استعمال کرنے سے منع فرمایا۔ ایک مرتبہ حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چادر اوڑھ رکھی تھی، اس کی قیمت 4 درہم سے زیادہ نہ تھی، جو نہایت معمولی قیمت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سادہ غذا اور سادہ لباس استعمال کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کفایت شعری اور سادگی کا بہترین نمونہ ہے۔ پیج نمبر 60 بھی آئیں جی۔ اپنی جائز ضروریات کو کم سے کم خرچ میں پورا کرنا اور فضول خرچی نہ کرنا ہی اصل کفایت شعری ہے۔ جس طرح ہمارے دین میں ہمیں جا بجا خرچ کرنے سے منع کیا ہے، اسی طرح خرچ کرنے کے موقع پر خرچ نہ کرنا برا عمل ہے اور یہ بخل ہے۔ ہمیں بخل سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ فرد کی زندگی کی بات ہو، ایک خاندان یا معاشرے کی، کفایت شعری ہر جگہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ کفایت شعری نہ کرنے کی وجہ سے نہ صرف خاندان کی زندگی متاثر ہوتی ہے بلکہ معاشرے پر بھی اس کا برا اثر پڑتا ہے۔ اگر ہم بحث کی عادت نہ ہی اپنائیں گے تو مشکل حالات میں ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر ہم بچت کی عادت نہیں اپنائیں گے۔ اسراف کے نقصانات۔ فضول خرچی انسان کو دوسروں کا محتاج بناتی ہے۔ فضول خرچ شخص اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے ناجائز طریقے اختیار کرتا ہے۔ فضول خرچی انسان کو حرام کمانے پہ اکساتی ہے۔ کفایت شعری اپنانے کے فوائد۔ کفایت شعری زندگی کو آسان بناتی ہے۔ کفایت شعری اختیار کرنے والا کبھی تنگ دست نہیں ہوتا۔ کفایت شعری اختیار کرنے سے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ضرورت کے وقت دوسروں کی مدد کرنا آسان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور اس میں برکت ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خرچ کرنے میں ہمیشہ کفایت شعری اختیار کریں، یعنی نہ تو فضول خرچی کریں، نہ ہی کنجوسی سے کام لیں۔ اپنی ضروریات کو اپنی حدود میں رہتے ہوئے پورا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی زندگی گزار سکیں۔ جی بچوں، یہاں پہ ہماری چیپٹر کی ریڈنگ ختم ہوتی ہے۔ اب اس کی مشق کی طرف موو کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ غیر ضروری اخراجات سے پرہیز کرنا کہلاتا ہے دیانت داری، ایمانت داری، وفا شعری، کفایت شعری۔ کفایت شعری میانہ روی اختیار کرنے والا شخص کبھی نہیں ہوتا۔ خوشحال، تنگ دست، مطمئن رئیس، تنگ دست۔ نیکسٹ پیج پہ آئیں۔ فضول خرچی انسان کو اکساتی ہے۔ خود احتسابی، ہٹ دھرمی، حرام کمائی، غلامی، حرام کمائی پر۔ کنجوسی کرنے والا شخص کہلاتا ہے کفایت شعر، بخیل، اعتدال پسند، بخیل۔ اپنی ضروریات کے لیے پیسے نہ خرچ کرنا بخل کہلاتا ہے۔ بخل کرنے والا انسان کیا ہوتا ہے؟ بخیل ہوتا ہے۔
قرآن مجید میں فضول خرچی کو بھائی قرار دیا گیا ہے۔ شیطان کا، کافر کا، منافق کا، فاسق شیطان۔ جی اگلا سوال ہے، درست مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈیش لباس استعمال کرتے تھے؟ سادہ۔ انسان کی عزت و وقار اس کی عمدہ ڈیش کی وجہ سے ہے، اخلاق و کردار۔ یہ آگے لکھ دیتی ہوں۔ اسلام نے خرچ کرنے والے کے حوالے سے کچھ ڈیش مقرر کیے ہیں۔ حدود و قیود۔ فضول خرچ انسان کو دوسروں کا ڈیش بناتی ہے، محتاج۔ کفایت شعری انسان کی زندگی کو ڈیش بناتی ہے، آسان۔ جی اب مختصر جواب تحریر کریں۔ کفایت شعری سے کیا مراد ہے؟ ریڈنگ کے فرسٹ پیج پہ آئیں۔ جی یہ ہے آپ کا فرسٹ لائن، یہاں سے لے کے یہاں تک آپ کا جواب ہے کفایت شعری کا۔ سیکنڈ پہ موو کریں۔ اسراف کیا ہے؟ اس کا بھی آنسر فرسٹ پیج پہ، فرسٹ پیج پہ آئیں۔ جی یہاں سے لے کر یہاں تک یہ ہو گئی اسراف کی ڈیفینیشن، ٹھیک ہے۔ تھرڈ شارٹ پہ موو کریں۔ بخل کسے کہتے ہیں؟ اس کے لیے آپ کو آنا ہوگا اپنے چیپٹر یہاں سے شروع کرنا ہے، یہاں تک آپ کا تھرڈ شارٹ ہو گیا، یہاں سے یہاں تک۔ اب واپس آئیں اب اپنے ایکسرسائز والے پیج پر۔ فضول خرچی کے بارے میں قرآن مجید کا کیا حکم آیا ہے؟ اس کے لیے آپ کو بچوں موو کرنا ہے اپنے چیپٹر کی فرسٹ پیج پہ۔ ہاں جی یہاں پر آپ لوگوں نے نشان لگانا ہے، یہ والا لگانا ہے فرسٹ والا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا ہو گیا فورتھ والا شارٹ۔ چلیے آپ کے شارٹ کمپلیٹ ہو گیا، اب ہم لوگ لانگ کے نشان لگا لیتے ہیں۔ آپ کا فرسٹ لانگ ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں کفایت شعری کی اہمیت بیان کریں۔ آج اپنے فرسٹ پیج پہ سب سے پہلے آپ لوگ لکھیں گے، نشان لگا لیں پہلے، یہاں سے لے کر یہاں تک آپ نے لکھنا ہے۔ اب جو کٹنگ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ پہلے تو آپ نے یہ پورا پیراگراف لکھنا ہے یہاں تک، اور یہ والا فرمان، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ پورا پیراگراف اور پھر یہ والا فرمان۔ اس کے بعد آپ نے یہاں سے لے کر یہاں تک لکھنا ہے، اور پھر یہ والی لائنز آپ کاٹ دیں۔ حدیث ایک ہی بہت ہے، فرمان آپ 2 کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ والا پیراگراف لکھ لیں۔ آگے سمجھ دوبارہ سن لیں۔ پہلے آپ نے شروع کرنا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک، اس میں ڈیفینیشن بھی آ جائے گی، پھر نیکسٹ لائن سے آپ نے والا فرمان لکھنا ہے۔ پھر یہ شروع کرنا ہے یہاں سے یہاں تک، یہاں سے یہاں تک لکھنا ہے، پھر آپ نے نیکسٹ لائن میں شروع کر دینا ہے یہ والا فرمان۔
اس کے بعد آپ نے اگلی لائن میں لکھنا ہے نبی اکرم نے بھی فضول خرچی سے منع فرمایا، پھر یہ والی لائن لکھ دینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اینڈ پہ یہ والا پیراگراف لکھ دینا. ٹھیک ہے، یہ آپ کا فرسٹ لانگ ہو گیا. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہے. واپس آئیں اپنے ایکسرسائز والے پیج پر. جی، اسراف کے نقصانات اور 2 صورتیں بتائیں. ریڈنگ کے سیکنڈ پیج پہ آئیں. جی، آپ نے شروع کرنا ہے بچوں یہاں سے لے کر یہاں تک. سب سے پہلے آپ نے فرسٹ پیج پہ تو کرنی ہے نا اسراف کی ڈیفینیشن. وہ نشان میں آپ کو لگایا تھا نا سیکنڈ اس کا شارٹ کا. اسراف کی ڈیفینیشن کرنی ہے، پھر آپ نے یہ سارا لکھنا ہے. اچھا، اب انہوں نے 2 صورتیں پوچھی ہیں، تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں، یہاں پر لکھ دیتی ہوں اسراف کی 2 صورتیں درج ذیل ہیں. ٹھیک ہے، میں آپ کو لکھ دیتی ہوں. آپ نے کیا کرنا ہے، میں اب لکھ دیتی ہوں پھر بتاتی ہوں. جی، اسراف کی 2 صورتیں. فرسٹ ہے شادی بیاہ کے موقع پر اسراف. شادی کے موقع پر اسراف. دوسرا ہے مہنگی خریداری. جی، یہ 2 میں نے. اچھا، آپ نے پہلے کیا کرنا ہے، غور سے سنیں، دوبارہ سنیں. ٹھیک ہے بچوں، آپ نے سب سے پہلے لکھنی ہے اسراف کی ڈیفینیشن جو آپ کے فرسٹ پیج پہ ہے. ٹھیک ہے، وہ لکھنی ہے. اس کے بعد آپ نے یہ پورا پیراگراف یہاں سے لے کر یہاں تک لکھ دینا. ٹھیک ہے، سوری، پیراگراف یہاں سے یہاں تک لکھ دینا. پھر آپ نے لکھنا ہے اسراف کے نقصانات. یہ 3 پوائنٹ آ جائیں گے. اس کے بعد آپ نے ہیڈنگ دینی ہے اسراف کی 2 صورتیں. یہ 2 پوائنٹ آپ نے لکھ دینے ہیں. شادی کے موقع پر اسراف، مہنگی خریداری. آج کل کے زمانے میں شادیاں کتنی مہنگی ہوتی ہیں، کتنے فنکشن ہوتے ہیں، تو وہ اسراف ہوتا ہے. جب ہم لوگ اگر 2000 کا سوٹ لے سکتے ہیں، تو وہی ہم لوگ اگر برانڈ سے 6000 کا 7000 کا لیں گے تو وہ اسراف ہوگا. ٹھیک ہے، یہ آپ نے نقصانات کے بعد ہیڈنگ دینی ہے، اور یہ 2 پوائنٹس آپ نے لکھ دینے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہے. آپ اپنے جی، ایکسرسائز ساری سولو ہو گئی ہے. اب میں آپ کو شارٹ اور امپورٹنٹ لانگ بتا دیتی ہوں. فرسٹ شارٹ، سیکنڈ اینڈ فورتھ شارٹ از امپورٹنٹ اینڈ دے بوتھ آر امپورٹنٹ بٹ generally this question may ask many time in exam. okay, I hope you understand بچوں. آپ لوگوں نے سارا نشان اچھے سے لگا لیے ہیں. یہ 3 کوسچن اور یہ 2 لانگ کوسچن امپورٹنٹ ہے. پہلے والا زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ اکثر یہ پوچھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، آئی ہوپ کہ آپ کو سب سمجھ آ گیا ہے. آپ نے فرسٹ سیکنڈ دونوں لانگ کی اٹمپٹیشن اچھے سے کرنی ہے. اگر آپ کو بات نہیں سمجھ آئے گی تو آپ اس بات کو بار بار سن لینا. انشاءاللہ آپ جلدی پک کر لیں گے. آپ سب اپنا دھیان رکھیں، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.